آج سے کچھ عرصہ قبل مرزائیوں کا ربوہ ٹائمز ٹیلی ویژن چینل جو تھا وہاں پر بتایا گیا کہ پاکستان کی ملٹری میں جنرل اختر ملک، افتخار جنجوہ، عبد الملک اور جنرل عبد السعید وغیرہ جب یہ ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا ان کی پوسٹنگ پر، اور انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے ملٹری میں آ کر. اسی طرح سے ایم احمد اور چودھری ظفر وغیرہ نے پاکستان کی بہت خدمت کی، لیکن ان کی نومینیشن کے اوپر ان کو جب عہدے دیے گئے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. اب اگر قمر جاوید باجوہ صاحب کو آرمی کا چیف بنا دیا گیا ہے تو اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ ربوہ ٹائمز کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر قمر جاوید باجوہ نے کبھی بھی اس کو چیلنج نہیں کیا کہ تم نے کیوں تمام مرزائیوں کے ساتھ مجھے ملا دیا. ظاہر ہے کہ وہ مرزائی ہے اور اس نے اس کے اوپر سکوت اختیار کیا. تو اس کے علاوہ قمر جاوید باجوہ کے مرزائی ہونے کے بہت سارے شواہد ہیں، اور اصولی طور کے اوپر قمر جاوید باجوہ کا فرض بنتا تھا کہ وہ ایک بار قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے ایک بار آ کے آدھے منٹ کا یہ حلف لے لیتا کہ بھی میں مسلمان ہوں اور مرزا قادیانی ولد مرزا مرتضیٰ سکنہ قادیان کو کذاب سمجھتا ہوں، اس کے فالوورز کو جو ہے وہ کافر جانتا ہوں. اتنی ساری بات تھی، وہ تو اس نے کی نہیں. اور جو بندہ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار نہیں کر رہا اور ہمارے آج کے جید علماء اس کو مسلمان بھی بنا چکے، بلکہ صحابہ اور فاتحین، عظیم فاتحین مسلمانوں کی صف میں بھی لا کے کھڑا کر دیا. خادم حسین صاحب کے پاس کون سی ایسی انفارمیشن ہے کہ وہ مرزائی نہیں ہے؟ وہ قوم کے ساتھ تو شیئر کرے، اپنے مریدان کے ساتھ تو شیئر کرے، بتائے تو صحیح، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک ظاہری مرزائی، کھلا مرزائی ہے وہ، اس کی بیوی مرزائی، وہ مرزائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا، اور ساری باتوں کو چھوڑیں، مرزائی اگر نہیں بھی ہے تو انتہائی بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے ایک ایسی عورت کی رہائی میں کلیدی کردار ادا کیا، جس نے اپنی گندی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین گستاخی کی، اس شخص کو صحابہ اور فاتحین اور مسلمانوں کے عظیم ہستیوں کے ساتھ شامل کر دیا جا رہا ہے. باجوہ کی مرزائی نوازی، باجوہ کے ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ایسے ناپاک شخص کو اتنی عظیم ہستیوں کے ساتھ ملا دینا، مسلمانوں کا سربراہ اس کو کہنا، اتنے یعنی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط طریقہ ہے، گمراہی ہے. قوم کو بجائے یہ کہ بتایا جائے کہ ملٹری کے اندر جو ہیں وہ قادیانیوں کی سٹرونگ لوبی ہے، سارے جرنیل قادیانی ہیں، یہ باجوہ بھی قادیانی ہے، بلکہ یہ وہی فوجی جرنیل ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ناموس رسالت کا نام لینے والوں کو ہم بھون کے رکھ دیں گے، اور یہ مولوی صاحب اس کے تھریٹ سن کے تو خاموش بھی رہے، اب آ کے وہ ان کی تعریفیں بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. بہت کچھ کہنے کو، یہ آپ خود سن لیں، اس کے بعد آپ انصاف کریں. یا تو بالکل اب فرض بن چکا ہے علامہ صاحب کا کہ وہ آ کے بتائیں کہ میرے پاس یہ ثبوت ہیں کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ باجوہ جو ہے مرزائی نہیں ہے، پکا مسلمان ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن وہ تو
ساری زندگی یہ باجوہ خود نہیں ثابت کر سکتا اپنا مسلمان ہونا، تو دوسرے مولوی کیا کریں گے؟ اب آپ کھیل کو سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے، یہ سب قادیانی ایجنسیاں کر رہی ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں کہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، ہمارے فوج کے جرنیل قادیانی ہیں اور ان کو مسلمان کی پہچان دی جا رہی ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، خود ہی دیکھیں، خود ہی انصاف کریں اس بات پر۔ بے شک قادیانی کو مسلمان کہنے والے کا جو ہوتا ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں۔ میرا پیغام بھی مسلمانوں کے سپہ سالار جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب کے نام اور فوج کے ترجمان آصف غفور صاحب کے نام، میں نے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے کہا اقبال ایٹم بم غوری عبدالی، میرا پیغام بھی مسلمانوں کے سپہ سالار جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب کے نام اور فوج کے ترجمان آصف غفور صاحب کے نام، میرا پیغام بھی مسلمانوں کے سپہ سالار جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب کے نام اور فوج کے ترجمان آصف غفور صاحب کے نام۔ آپ غوری کو سامنے رکھ کر ایسے چلے، ایک بار ایسے کر کے چلے۔ میں آپ کو بالکل مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ارباب ہمم جہاں خالد بن ولید جس صف میں کھڑے ہوں، حضرت مسلم کھڑے ہوں، حضرت شرحبیل کھڑے ہوں، حضرت قعقاع کھڑے ہوں، ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوں، وہاں طارق بن زیاد کھڑے ہوں، اور وہاں جناب عبدالی کھڑا ہو، اور وہاں شہاب الدین محمد غوری کھڑا ہو، نور الدین زنگی کھڑا ہو، صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو، احمد شاہ عبدالی کھڑا ہو، التمش کھڑا ہو، شیر شاہ سوری کھڑا ہو، تو جنرل صاحب ہم چاہتے ہیں آپ بھی ان کی غلامی میں پیچھے کھڑے ہو۔